بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب نیو ویڈیو. تو آج ہم بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ہسٹری آف کلاسیفیکیشن. آج کے لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے. میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کلاسیفیکیشن کس طرح شروع ہوئی اور کس نے پہلے شروع کی اور کس طرح شروع کی، اور اس کی کلاسیفیکیشن کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوئی، اس میں ترقی کس طرح کی گئی، اس میں تبدیلیاں کس طرح کی گئی، اور ایرسٹاٹل نے جو کلاسیفیکیشن کی وہ کس طرح کی. پھر اس کے بعد ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کیا ہے، اس میں کس طرح کلاسیفیکیشن کی گئی اور کس نے کی. اور اس کے بعد لمیٹیشن بھی ہم ڈسکس کریں گے ٹو کنگڈم سسٹم کے. اور اس کے بعد 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن کس طرح آیا اور کس نے بنایا کیوں 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن. رابرٹ وی ٹیکر کون تھا اور ارنسٹ ہیکل نے کیا کیا. یہ سارے سائنٹسٹ کی کنٹریبیوشن کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے کلاسیفیکیشن میں کیا کیا ہے، کلاسیفیکیشن کے لیے کیا کیا ہے. اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میرے لیکچر کو دیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کچھ نیا سیکھ سکے، میرے لیکچر میں اسٹوڈنٹ کو کچھ نیا ملے سیکھنے کے لیے. اور میری یہ کوشش ہوگی کہ میں آپ لوگوں کو آسان الفاظ میں پڑھاؤں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہو، تاکہ آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سیکھنے میں آسانی ہو اور آپ لوگوں کو کچھ نیا ملے سیکھنے کے لیے. تو ٹاپک شروع کرتے ہیں. تو پہلے کلاسیفیکیشن جس نے شروع کی، جس نے کلاسیفیکیشن کی ابتدا کی، وہ کون تھے؟ وہ ایرسٹاٹل تھے. ایرسٹاٹل کون تھے؟ ایرسٹاٹل ایک گریک فلاسفر تھے جس نے کلاسیفیکیشن وہ پہلے سائنٹسٹ تھے جس نے کلاسیفیکیشن کی ابتدا کی، کلاسیفیکیشن شروع کی، آرگینزمز کو پہلے کلاسیفائی کیا. تو اس نے کیا آرگینزم کو پہلے دو گروپس میں کلاسیفائی کیا. وہ سمپل گروپس تھے، چند ہی پلانٹس اور اینیملز کو اس نے کلاسیفائی کیا تھا. اس نے جو گروپس بنائے، دو گروپس تھے، ایک پلانٹس کا تھا اور دوسرا اینیملز کا. پلانٹس کے گروپ میں اس نے گراسز رکھے اور بوشز اور ٹریز. گراسز گھاس وغیرہ جو ہے، بوشز جو جڑی بوٹیاں ہے، اور ٹریز ان کو پلانٹس میں رکھا. اور اینیملز میں کیا رکھا؟ اینیملز میں دو قسم کے آرگینزمز رکھے، ایک ایکویٹک جو مطلب وہ آرگینزم جو واٹر میں رہتے ہیں، اور دوسرا ٹیریسٹریل جو وہ آرگینزم جو لینڈ پر رہتے ہیں، زمین پر رہتے ہیں، ان کو اینیملز میں رکھا. تو ایرسٹاٹل نے یہ سمپل کلاسیفیکیشن کی آرگینزمز کی. ایک بات اور بھی جان لو کہ ایرسٹاٹل نے جو کلاسیفیکیشن کی ہے وہ کون سی بیس پر کی تھی؟ سملیریٹیز کی بیس پر کی تھی، یکسانیت کی بیس پر کی تھی انہوں نے کلاسیفیکیشن. اور چند ہی پلانٹس اور اینیملز کو کلاسیفائی کیا تھا، زیادہ نہیں تھے مطلب. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن آیا. وہ کس طرح؟ کیرولس لینیس ایک سوئس سائنٹسٹ تھے. اس نے کیا 1753 میں اس نے ایک نیا سسٹمیٹک کلاسیفیکیشن، ایک اچھا کلاسیفیکیشن بنایا. اس سے اچھا تھا جو پہلے تھا، اس سے اچھا تھا. اس نے ایک کلاسیفیکیشن بنایا. وہ اس میں اس نے کیا آرگینزمز کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیا، دو آرگینزمز کے دو گروپس بنائے. پہلا جو گروپ تھا وہ کنگڈم پلانٹی اور دوسرا کنگڈم اینیمیلیا. کنگڈم پلانٹی میں کون سے آرگینزم کو رکھا؟ کنگڈم پلانٹی میں جتنے گرین پلانٹس ہیں، سارے گرین پلانٹس اور ایلجی، فنجائی اور بیکٹیریا کو کنگڈم پلانٹی میں رکھا. اور کنگڈم اینیمیلیا میں جتنے بھی یونی سیلولر ہے اور ملٹی سیلولر آرگینزم ہے ان کو کنگڈم اینیمیلیا. کنگڈم پلانٹی کے علاوہ جتنے بھی آرگینزمز رہتے ہیں ان کو کنگڈم اینیمیلیا میں رکھا. تو انہوں نے یہ دو گروپس بنائے اور ان کو کیا نام دیا؟ ان گروپ کو کنگڈمز کا نام دیا. اور ایک کو کنگڈم پلانٹی اور دوسرے کو کنگڈم اینیمیلیا.
اب اس کے بعد کیا ہوا، ان کی لیمیٹیشنز کی طرف آتے ہیں۔ ان کی لیمیٹیشنز کا میں بتاتا ہوں کہ یہ جو ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن تھا، ان کی لیمیٹیشنز کیا، لیمیٹیشنز کا اگر میں بتا دوں، لیمیٹیشنز باؤنڈریز کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن جو تھا، ان کی کیا باؤنڈریز تھی جن سے وہ آگے نہ جا سکا، وہ وہیں پر روکا۔ وہ کیا تھے، ایک تو یہ بات ہے کہ یوگلینا جو ہے، یوگلینا کو اس نے کیا پلانٹس میں رکھا، یوگلینا کو اس نے پلانٹس میں رکھا کیرولس لینیس نے۔ لیکن یوگلینا کیا ہے، یوگلینا میں اینیملز کی طرح کریکٹرسٹکس بھی ہے، پلانٹس کے کریکٹرسٹکس بھی ہے، دونوں کے کریکٹرسٹکس خصوصیات یوگلینا میں پائے جاتے ہیں۔ پلانٹس کے جو کریکٹرسٹکس ہے وہ اس طرح ہے کہ اس میں کیا ہے، کلوروفیل ہے، اور اینیملز کی جو کریکٹرسٹکس ہے وہ یہ ہے کہ وہ فوڈ جو ہے، فوڈ کو انگلف کرتا ہے، اور ساتھ میں اس کا سلوال بھی نہیں ہے، سلوال اینیمل میں سلوال نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے یہ اینیمل لائک کریکٹرسٹک ہے، اور پلانٹس میں کلوروفل ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے یہ پلانٹ لائک کریکٹرسٹکس ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ تو اینیمل میں فٹ ہوتا ہے، نہ اینیمل کنگڈم اینیمیلیا میں آتا ہے، اور نہ کنگڈم پلانٹ ہی میں آتا ہے۔ تو لیکن اس نے کیا تھا، اس نے اس کو کنگڈم پلانٹ ہی میں رکھا تھا۔ اس کے بعد یہ جو اس نے کلاسیفیکیشن کی ہے، اس میں وہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ پروکیریاٹس اور یوکیریاٹس میں کیا ہے، فرق نہیں کر سکتا۔ مطلب اس نے ڈسٹنگوش نہیں کیا، پروکیریاٹ اور یوکیریاٹک سیل میں ڈفرینشیشن نہیں کی، فرق نہیں کیا۔ اور اس کے بعد جو فنجائی کی طرف آتے ہیں، اس نے جو کلاسیفیکیشن کی، اس کے بعد ٹائم گزرتا گیا تو لوگوں کو یہ معلوم ہوا، لوگوں نے یہ دریافت کیا کہ یہ جو فنجائی جو ہے یہ بہت ہی مختلف ہے، بالکل مختلف ہے پلانٹ سے۔ ان کو یہ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ جو فنجائی ہے یہ پلانٹ سے بالکل مختلف ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کے پلانٹس اپنے لیے خوراک خود تیار کر سکتے ہیں، آٹوٹرافس ہے، لیکن فنجائی جو ہے خود خوراک نہیں تیار کر سکتے، وہ ہیٹروٹرافس ہے، وہ ایبزارپشن کے ذریعے خوراک لیتے ہیں دوسرے سے۔ اور پلانٹس کا جو سلوال ہوتا ہے وہ سیلولوز سے بنا ہوا ہوتا ہے، اور جو فنجائی کا سلوال ہوتا ہے وہ کائٹین سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بالکل مختلف ہے، لیکن اس نے کیرولس لینیس نے ٹو کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں فنجائی کو پلانٹس کنگڈم پلانٹی میں رکھا تھا۔ تو اب اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک اور سائنٹسٹ تھے، ارنسٹ ہیکل نے کیا 1866 میں ارنسٹ ہیکل نے یوگلینا جیسے آرگینزمس کے لیے، یہ جو میں نے بتایا کہ یوگلینا تو پلانٹ ہی اور نہ پلانٹ ہی میں آتا ہے اور نہ اینیمیلیا میں آتا ہے، تو اس نے کیا یوگلینا جیسے آرگینزمس کے لیے ایک اپنا ایک الگ ایک گروپ بنایا، اس نے نام دیا کنگڈم پروٹیسٹا۔ اس میں انہوں نے یوگلینا اور یوگلینا جیسے آرگینزمس کو رکھا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ایک اور سائنٹسٹ آئے، اس کا نام تھا رابرٹ وی ٹیکر، 1969 میں۔ اس نے کیا 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن متعارف کرایا، 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن بنایا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے آرگینزمس کو 5 کنگڈمز میں 5 گروپس میں تقسیم کیا، اور وہ کون کون سے تھے؟ مونیرا، پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹی، اینیمیلیا۔ پہلا جو ہے مونیرا میں پروکیریاٹس لائک بیکٹیریا جیسے آرگینزمز آتے ہیں۔ ان کو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا، 5 کنگڈم سسٹم مونیرا میں کیا آتا ہے، پروٹیسٹا میں، فنجائی میں، یہ تفصیل سے اس پر بات کریں گے نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ۔ اس میں صرف میں بتاتا ہوں کہ 5 کنگڈم سسٹم میں کس نے کلاسیفیکیشن کیا اور کس طرح کیا۔ تو اس طرح کیا مونیرا و پروٹیسٹا، فنجائی، پلانٹی، اینیمیلیا میں انہوں نے کیا آرگینزمس کو کلاسیفائی کیا، رابرٹ وی ٹیکر نے۔ اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد ماڈرن اس میں موڈیفیکیشن کی گئی۔ اب ایک بات اور بتا دوں کہ یہ جو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن رابرٹ وی ٹیکر نے بنایا، اس سے جو پہلے جو کلاسیفیکیشنز میں اس سے پہلے جو کلاسیفیکیشن کی گئی، ان میں جو
مسئلے تھے اس کلاسیفیکیشن سے، ان میں جو مسئلے تھے وہ بہت کچھ بہت جو مسئلے تھے وہ حل ہوئے. اس کے بعد یہ جو اس نے بنایا رابرٹ ویٹیکر کی جو کلاسیفیکیشن ہے 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، اس کے بعد دو سائنٹسٹ اور آئے. ایک ایک مرگولس تھا اور دوسرا اسکواڈز. یہ دو سائنٹسٹ تھے 1988 میں. انہوں نے یہ جو 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے اس میں موڈیفیکیشن کی. کس طرح موڈیفیکیشن اس طرح کی، وہ کس بیس پر کی، اس کے لیے کیا بیس رکھا، سیل سٹرکچر، نیوٹریشن اور ریپروڈکشن کے بیس پر. اور اس نے موڈیفیکیشن کی کس طرح، موڈیفیکیشن اس طرح کی، چینجز اس طرح کی 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن میں کہ یہ جو منیرا جو تھا، منیرا اس میں انہوں نے اس کو کیا نام دیا، کنگڈم پروکیریاٹی کا نام دیا منیرا کو. اس کے بعد جو پروٹیسٹا میں اس میں کیا ہے، سنگل سیلڈ یوکیریاٹس ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس نے کیا رکھے تھے، سنگل سیلڈ یوکیریاٹس رکھے تھے رابرٹ ویٹیکر نے. لیکن انہوں نے کیا ان دو سائنٹسٹ نے پروٹیسٹا کو اور بھی ایکسپینڈ کیا، اور بھی ارگینزم اس گروپ میں پروٹیسٹا میں انکلوڈ کیے، یونیسیلولر اور ساتھ میں سمپل ملٹی سیلولر، سادہ جو ارگینزم ملٹی سیلولر ارگینزم ہے ان کو بھی شامل کیا. اور ساتھ میں جو نان ٹرو فنجائی ہے، جو ٹرو فنجائی نہیں ہے، جو فنجائی کے گروپ میں فٹ نہیں ہو سکتے، جو وہ کسی اور گروپ میں ان ارگینزم کو، ان نان ٹرو فنجائی کو انکلوڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کو بھی کنگڈم پروکیریاٹی میں کنگڈم پروٹیسٹا میں انکلوڈ کیا. تو اس طرح کلاسیفیکیشن کی ڈیولپمنٹ ہوئی، کلاسیفیکیشن کو سٹارٹ کیا گیا، اور اس کے بعد اس کی ڈیولپمنٹ ہو گئی. تو اس طرح کلاسیفیکیشن کو بنایا گیا. اور اس کے بعد کنکلوژن پر آتے ہیں کہ کنکلوژن کیا ہے. آج کے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہیں. کنکلوژن یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن جو ہے وہ شروع ہوئی ایرسٹاٹل سے شروع ہوئی. کہاں تک ہوئی، ماڈرن سسٹم آف کلاسیفیکیشن ہے جو ہے 5 کنگڈم سسٹم آف کلاسیفیکیشن، یہاں تک ہوئی. پہلے ایرسٹاٹل نے سٹارٹ کی اور آخر تک، اور ماڈرن سسٹم آف کلاسیفیکیشن تک آئی کلاسیفیکیشن. اور اس کلاسیفیکیشن ہسٹری کے ذریعے، اس ہسٹری آف کلاسیفیکیشن کے ذریعے ہی ہم مختلف لیونگ ارگینزمز کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، ان کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ساتھ میں ان کے درمیان جو ریلیشن شپس ہے ان کو بھی آسانی سے جان سکتے ہیں. تو امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا. اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے لیے سبسکرائب کر دیں، اور میرے لیے ایک بار کسی دوست کو شیئر کر دیں، تاکہ اس ویڈیو سے، اس لیکچر سے کسی دوسرے کو بھی فائدہ ہو جائے. تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.